السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو تحریر پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے روشنی کا راستہ۔ امید ہے یہ تحریر آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب 1، آمنہ کی جستجو۔ گاؤں کے کچے راستوں پر صبح کی دھوپ پھیل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکا سا بادل تھا اور اس کی نرم دھوپ زمین پر پڑ کر رنگ بدل رہی تھی۔ آمنہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو کھیتوں کے بیچ تھا۔ وہ ہر روز اپنی والدہ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی، مگر اس کے دل میں ایک سوال تھا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کیا میری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی ہے؟ کیا کچھ اور ہے جو مجھے ملنا چاہیے؟ آمنہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے ہمیشہ اپنی تعلیم پر دھیان دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہو رہی تھی اسے یہ سوال زیادہ پریشان کرنے لگا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کے والدین اسے ہمیشہ اسلامی تعلیمات اور اللہ کی رضا کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ خود کو دنیا کی کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہوئے پاتی تھی۔ باب نمبر 2، شیخ عثمان کی آمد۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم شیخ عثمان آئے۔ ان کا چہرہ نرم تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو آمنہ کو بہت متاثر کرتی تھی۔ شیخ عثمان ایک طویل سفر کے بعد گاؤں میں پہنچے تھے اور ان کے ساتھ تھی ایک چھوٹی سی کتاب جو وہ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ آمنہ نے جب ان کی باتیں سنی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص کچھ خاص ہے۔ شیخ عثمان نے قرآن کی تلاوت کی اور لوگوں کو زندگی کے بارے میں گہری باتیں بتائیں۔ وہ نہ صرف مذہبی تعلیمات پر زور دیتے تھے بلکہ انسان کی روحانی ترقی کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ باب نمبر 3، آمنہ کا داخلی سفر۔ آمنہ کی زندگی میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب شیخ عثمان کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی، نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے دل میں سکون کی تلاش میں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ ایک مشکل سفر ہے۔ آمنہ کو شیخ عثمان کی باتوں نے یہ سکھایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور انسان کی اصل کوشش اللہ کی رضا اور سکون کی تلاش میں ہونی چاہیے۔ باب 4، زندگی کے لیے امتحان۔ آمنہ کی زندگی میں ایک نیا امتحان آیا جب اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی ایک اچھے خاندان میں کر دی جائے۔ آمنہ کو یہ فیصلہ اچانک بہت مشکل لگا کیونکہ اس کا دل ابھی تک دنیاوی تعلقات سے آزاد نہیں تھا اور وہ اپنے اندر کی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ نے اپنے والد سے کہا، ابا، مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنی روحانیت پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہوں تاکہ اللہ کے قریب جا سکوں۔ باب 5، آمنہ کی تبدیلی اور خدمت۔ آمنہ نے اپنی زندگی کا مقصد واضح کر لیا تھا، اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اس کی محنت اور ایمان نے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ آمنہ کو ایک نئی روشنی کی علامت سمجھنے لگے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اکثر ہم میں سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن اصل میں ہم خود کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم خود محنت کرو گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔